کہ ود ہولڈنگ ٹیکس پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ وفاق کا فلور ملز کے ساتھ مذاکرات سے انکار۔ فلور مل انڈسٹری غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال پر چلی گئی۔ لاہور سمیت ملک بھر کی 1500 فلور ملز بند ہیں۔ پہلے مرحلے میں گندم کی واشنگ روک دی گئی۔ کل سے غیر معینہ مدت کے لیے فلور ملز بند کی جائیں گی، جبکہ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن اور کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن نے بھی حمایت کر دی ہے۔ اگلے چند روز میں سستا آٹا اور روٹی نہ ملنے کے خدشات موجود پائے گئے ہیں۔ ود ہولڈنگ ٹیکس پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ وفاق کا فلور ملز کے ساتھ مذاکرات سے انکار۔ فلور ملز انڈسٹری غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال پر چلی گئی۔ لاہور سمیت ملک بھر کی 1500 فلور ملز بند۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عمران اکبر سے۔ عمران، بتائیے اس بارے۔ دیکھیے اسامہ، اس وقت میں گڑی شو موجود ہوں اور فلور مل کے بالکل اندر ہوں، اور یہاں پر موجودہ صورتحال میں دیکھا گیا ہے کہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ وائنڈ اپ کی جا رہی ہیں۔ آج کے روز میں جو ہے واشنگ بند کی جا رہی ہے۔ آج 10 جولائی ہے اور 10 جولائی کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا گیا تھا ود ہولڈنگ ٹیکس وفاق کی طرف سے لگنے پر، اور 2024-25 کے بجٹ میں اس ٹیکس کو نافذ العمل قرار دے دیا گیا ہے۔ اور اس ٹیکس کے لگنے کے بعد جو ہے تمام فلور ملرز، ہول سیلرز اور تمام جتنے بھی اس وقت جو نان بائی ایسوسی انہوں نے ہڑتال کے اعلان کی حمایت کر دی ہے، اور آج کے دن میں جو ہے فلور ملز جو ہیں وہ وائنڈ اپ کی طرف جا رہی ہیں۔ گندم کی مکمل طور پر جو ہے چھان بند کر دی گئی ہے، واشنگ بند کر دی گئی ہے، اور تمام جتنی بھی فلور ملز ہیں لاہور میں خاص طور پہ تقریباً 100 سے زائد فلور ملز ہیں، یہاں پہ بینرز اویزا کر دیے گئے ہیں کہ ہڑتال کر دی گئی ہے، اور کل سے جو مکمل طور پر تالہ بندی ہوگی، جو فلور ملز ہیں ان کے اندر جتنی بھی پیکنگ ہے آٹے کی وہ بند کر دی جائے گی، ٹرانسپورٹیشن بند کر دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو جتنے بھی ریٹیلرز ہیں ان کو آٹا جو کی ترسیل جو ہے وہ بھی بند کر دی جائے گی، جبکہ لاہور سمیت پاکستان بھر میں جو ہے اس وقت 1500 سے زائد فلور ملز ہیں جو کہ مکمل طور پر جو ہے ہڑتال کی طرف جا چکی ہیں، اور جو اندیا تھا، جو ایک ہڑتال کا اعلان تھا، اس کے لیے کل کے دن چھوٹی سی بیٹھک ہوئی تھی اسلام آباد میں، مگر ان کی بات سنی تو گئی مگر مانی نہیں گئی۔ اس کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پر رات کے جو ہے مکمل فلور ملز کے اعلان کے بعد رات کو فلور ملز کو گندم کی واشنگ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا، جس کے بعد اب آج کی صورتحال یہ ہے کہ لاہور شہر میں جو فلور ملز ہیں وہ آج کے دن میں جتنی بھی گندم ہے اس کی واشنگ انہوں نے بند کر دی ہے۔ میرے پیچھے جو مزدور ہیں وہ بھی موجود ہیں، انہوں نے ہڑتال کے جو ہے وہ پمفلٹ اٹھائے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ طور پر FBR کی جانب سے فلور ملز کی ود ہولڈنگ ٹیکس ایجنٹ بننا، بجلی کے بلوں فکس چارجز کو 2000 روپے فی کلو واٹ کرنے پر احتجاج یہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر جو اس برانچ کے جو یہ مل ہے اس کے جو مینیجر، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں، یہ کیوں جا رہے ہیں فلور مل جو ہڑتال ہے؟ آٹے پر بھی ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور فلور ملوں کو ود ہولڈنگ ایجنٹ مقرر کر دیا FBR نے کہ ہم نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے دکانداروں سے اور FBR کو جمع کرانا ہے، جبکہ دکاندار اور ڈیلر ٹیکس کٹوانے کو تیار نہیں ہیں، اور بجلی کے بلوں میں فکس چارجز 500 سے بڑھا کے 2000 کر دیے گئے ہیں۔ تو اس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ فلور مل ایسوسی ایشن کی کال پہ ہم آج واشنگ ہم نے بند کر دی ہے، اور کل مکمل مل بند ہوگی۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ یہ کتنے مزدور آپ کی یہ ملز میں کام کرتے ہیں؟ یہ 30-40 مزدور ہیں ہمارے، تو یہ سب بے روزگار ہو جائیں گے اگر مل بند ہوگی۔ یہ ڈیلی ویجز والے جو ہیں وہ تو بالکل ان کو ڈیلی پیسے ملتے ہیں، وہ بے روزگار ہو جائیں گے، تو اس پہ حکومت کو جو ہے سوچنا چاہیے۔ بالکل جی، جو فلور ملز میں آنے والے مزدور ہیں وہ ڈیلی ویجرز ہیں، اور ظاہری بات ہے جب تک یہ ہڑتال ہے اور غیر معینہ مدت تک ہڑتال ہے یہ، اور تمام جو ہڑتال ہے وہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ جو FBR کی طرف سے ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا گیا ہے ہول سیلر پر، نان فائلر پر، فائلرز پر اور فلور ملنگ پر جو ہے ٹیکس لگایا گیا ہے، اس کے حوالے سے یہ جو ہے ہڑتال کی جا رہی ہے، جس کے بعد اب طریقہ کار یہ ہے کہ آج کے دن جو ہے گندم کی واشنگ بند کی گئی ہے، کل کے دن جو ہے پیکنگ آٹے کی اور تحصیل بند کر دی جائے گی، ٹرانسپورٹیشن بند کر دی جائے گی۔ لاہور شہر میں آئندہ 3 سے 4 روز بعد جو ہے آٹا جو ہے وہ جو جتنے بھی سٹورز ہیں وہاں پہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے لاہور شہر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ لاہور شہر میں آٹے کا کال پڑنے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا، جس پر پنجاب حکومت کی طرف سے کوئی ایکشن سامنے نہیں آ رہا۔ وزیر خوراک بلال یاسین کا یہی کہنا ہے کہ ہم بات کریں گے، مگر ابھی تک بات ہوئی نہیں، کیونکہ آج تو فلور ملنگ جو ہے انڈسٹری وہ بند ہونے جا رہی ہے،
اور باقاعدہ طور پر اب یہ ایک جو کل کا روز ہوگا اس میں باقاعدہ طور پر تمام جو انڈسٹری ہے اس کے گیٹس کو تالے لگ جائیں گے. آپ تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں. زاہد عابد نے ہمیں جوائن کیا ہے. زاہد بتائیے گا کہ آٹے کی قیمتوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس پر ڈیڈ لاک برقرار ہے, کیا کہیں گے, کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, یہ بجٹ جو پیش کیا گیا اس میں حکومت کی جو ترجیحات میں شامل ہے, اور جیسا کہ IMF سے تمام چیزیں طے ہیں کہ تمام تر معیشت پر دستاویزی شکل دی جائے گی. تو یہ فلور ملنگ پر جو ٹیکس ود ہولڈنگ ٹیکس ہے یہ بھی اس سے زیادہ امپیکٹ نہیں ہے کہ اس پر دستاویزی شکل میں اس تمام انڈسٹری کو لے کے آنا ہے, اور ان کے پاس جو سامان ہے اس کا ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے اس کے حوالے سے اس کی کلیکشن کی جانی ہے. تاہم ہمیشہ کی طرح پاکستان کی جو ایک معیشت کا سب سے بڑا ڈائلیما ہے وہ یہی ہے کہ دستاویزی شکل سے دستاویزات میں آنے سے تمام انڈسٹریز اور تمام لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں, اور اسی وجہ سے اس پر بھی یہی چیز آ رہی ہے. اس سے جو کہا جا رہا ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس اگر لگتا بھی ہے تو اس سے عام صارف کے لیے جو قیمت ہے اس پر شاید فی تھیلا 40 سے 50 روپے تک فرق پڑے, لیکن اصل میں مسئلہ وہی ہے کہ جیسا کہ پراپرٹی ڈیلرز ہیں یا اس وقت پیٹرول پمپ ڈیلرز تھے ان کی جانب سے بھی احتجاج کیا گیا, اور دیگر جس سیکٹر پر بھی ٹیکس لگایا گیا ہے اس قسم کا جس میں دستاویزات کا زیادہ استعمال اور جتنا سٹاک ہے ان کے پاس یا جتنا سٹاک مارکیٹ میں فراہم کرتے ہیں اس کی تمام دستاویزات رکھنا اور پھر ان پر ٹیکس دینا اور ان کی آمدنی کے ذرائع ظاہر کرنا, یہ اصل ایشو ہے اس وقت. اور اسی سے بھاگتے ہوئے یہ تمام انڈسٹریلسٹ اور تمام لوگ جو ہیں ان کی کوشش ہے کہ اس دستاویزی شکل سے دور ہیں. اس کے لیے جواز دیا جاتا ہے کہ ہم ود ہولڈنگ ایجنٹس کا کام نہیں دیں گے. تو پاکستان میں جتنے بھی ٹیکس اس وقت لیے جا رہے ہیں, اگر سیلز ٹیکس لیا جا رہا ہے تو اس میں سیلز ٹیکس کے لیے بھی یہ ایجنٹس کے طور پر تمام انڈسٹری کام کرتی ہے. اب عام صارف سے ٹیکس لے کر FBR کو جمع کروایا جاتا ہے, تو ود ہولڈنگ ٹیکس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ ایجنٹس نہیں بنیں گے. اصل میں یہ تمام تر جو کوشش ہو رہی ہے یہی ہے کہ دستاویزی جو شکل ہے اسے کم سے کم رکھا جائے کسی بھی کاروبار میں, اور جو ٹیکس اصل دینا ہوتا ہے اس سے گریز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. گریز کرنے کی کوشش کی جائے. زاہد آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا کہ ہڑتال صرف پنجاب تک محدود ہے یا پورے پاکستان میں, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کے اثرات کتنے روز تک عوام کو برداشت کرنا پڑیں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا جو بھائی نے کہا. دیکھیے, فلور ملز کی سیکٹر کی حد تک یہ ہے کہ ہمارے تمام ملز ٹیکس پیئرز ہیں, ہم کسی قسم کی کوئی رائے فرار نہیں حاصل کر رہے. ہمارا جو ٹیکس ود ہولڈ کیا جائے گا ود ہولڈنگ ایجنٹ جو ہول سیلر ہے وہ دیٹ از 5.5, اور جو ہمارا ٹوٹل جو ٹیکس ٹرن اوور بنتا ہے دیٹ از 0.25, کیونکہ ہماری مین ٹرن اوور کے اندر را مٹیریل ہے گندم, وہ 10,000 کی بنتی ہے, اور 1,000 روپے اس کے گرینڈنگ چارجز ہیں جس کے اندر الیکٹریسٹی, اس کی کلوتھنگ, ٹرانسپورٹیشن کی ساری چیزیں شامل ہیں. اس کے اوپر 650 روپیہ بنتا ہے 5.5% کے حساب سے. صرف جو ہولڈ کرے گا ہول سیلر ہمیں پیمنٹ دیتے ہوئے, تو 1,000 روپے کی گرائنڈنگ میں 650 روپیہ اگر وہ کاٹے گا تو ہم سے مل کر پائیں گے. آپ مجھے یہ بتائیے اب اس کا افیکٹ کیا آئے گا؟ اس کا افیکٹ آئے گا کہ 20 روپے تھیلے کے اوپر یہ کاسٹ اگر ایڈ ہوتی ہے تو 150 سے 200 روپے کو ایڈ کرنا پڑے گا اس ٹائم پہ, اور جیسے جیسے گندم کی قیمتیں بڑھیں گی یہ ٹیکس اسی طرح بڑھتا جائے گا. ایک چیز سیکنڈ آ جاتی ہے کہ ہماری تمام ملز آج کے دن جو ہے بدھ کے دن پورے پنجاب کی پاکستان کی واکنگ نہیں کر رہی, اور اس کے ساتھ ساتھ کل سے سب کی گرائنڈنگ بند ہوگی. سر کیا سمجھتے ہیں کہ ود ہولڈنگ ٹیکس لگانا جائز ہے, کیونکہ اپنے ملک کے عوام سے گندم یہ کہہ کر نہیں خریدی گئی کہ حکومت کے پاس وافر گندم کا سٹاک موجود ہے, اور اب قیمتوں میں پھر سے اضافہ جو کہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے, یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ اس کو ٹیکس کرنے جا رہے ہیں ود ہولڈ کر کے. ود ہولڈ کر کے جو ٹیکس بنتا ہے وہ آلریڈی فلور ملز ادا کر رہے ہیں. آپ ٹیکس ڈر ٹیکس یعنی کہ فلور مل جب بیچیں گی تو ہول سیلر کا ٹیکس کاٹ کے FBR میں جمع کروائیں ان ایڈوانس, اور جب ہول سیلر ریٹیلر کو دے گا تو وہ ٹیکس کاٹ کے سرکار کو جمع کرائے, اور اس کے بعد جو فلور مل کو پیمنٹ واپس کریں گے وہ 5.5% پھر کاٹ کے اپنا ٹیکس جمع کروائے. تو یہ ایک لمبا سائیکل بنایا ہے کہ یہ کاٹے اس کا, یہ اس کا, اور پھر واپس جب گندم کی پیمنٹ آ رہی ہو آٹے کی تو وہ پھر دوبارہ کاٹیں. تو یہ تو ایک بہت بڑی زیادتی عوام کے ساتھ کی جا رہی ہے.
आसिम साहब, आवाम के साथ ज़्यादती की बात तो की जा रही है आपकी तरफ से, ये बताइए कि एक तरफ हुकूमत तो आटे का रेट फिक्स कर रही है, दूसरी जानिब आप पर टैक्स लगा रही है। जो मुझे समझ आ रही है इसके मुताबिक तो सिर्फ टैक्स का इशू है, क्योंकि आवाम को तो गवर्नमेंट जो है वो एक फ़िक्स रेट पर आटा फराहम करने पर बाज़िद है। मेरी बात आपने आगे बढ़ा दी। आपने कहा सरकार रेट फिक्स कर रही है। जी देखें, आप ये समझिए कि 100 किलो की बोरी में 10,000 की गंदम है जी, उस पे 1100 रुपया ग्राइंडिंग चार्जेस हैं जी, ये सरकार ने फिक्स कर दी। ठीक हो गया। आप मुझे ये बताएं, रेट तो सरकार ने फिक्स कर दिया कि मैं 11,000 के ऊपर 100 किलो की बोरी नहीं बेच सकता। जब मैं बेच नहीं सकता तो मेरे से 650 का टैक्स किसी का ले रहे हैं। मुझे उतनी इनकम भी दे देना, मुझे 5, 7, 10,000 रुपया उसकी इनकम दे दें, उससे 650 का टैक्स दे लें। मेरा हर चीज आपने कैलकुलेट करके, बिजली का बिल, मेरा थैले की, मेरी ट्रांसपोर्टेशन की, मेरी सैलरी आपने कैलकुलेट करके कहा भाई 1100 रुपया बनता है। 10 किलो की गंदम, 10,000 की गंदम, 1,000 रुपया आपकी ग्राइंडिंग चार्जेस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड एवरी एक्सपेंसेस। तो आपने इसके ऊपर नहीं बेचना, तो फिर आप उससे 650 रुपया मुझसे कैसे टैक्स कलेक्ट करेंगे? मेरा ये क्वेश्चन है। आवाम पे जाएगा ना, फिर इसका मतलब है कि जो आप आसिम साहब, यहाँ एक ज़िमनी सवाल ये भी है कि जब ये रेट फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट की जानिब से, तो क्या स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं बिठाया जाता? देखिए, स्टेक होल्डर्स को जिस रेट पे बिठाया गया दैट वाज 0.25। जी, मैंने पहले इससे गुजारिश की कि वो टर्न ओवर पे 0.25 मिनिमम टैक्स है, तो उसके मुताबिक हम दे रहे हैं। अगर विद होल्ड भी करना है तो 0.25 करें ना। ये विद होल्डिंग टैक्स होता है कि आप इन एडवांस ले लेते हैं और साल के बाद आप देखते हैं कि पूरा टैक्स आया नहीं आया, उतनी अमाउंट आप और ले लेते हैं, नहीं तो आप रिफंड करते हैं। हमारे पास ये है कि रिफंड का रिवाज नहीं है। अब मामला रह गया कि विद होल्ड कितना करना है। जितना टैक्स मेरे से लिया जाना है उतना विद होल्ड किया जाए, उसके ऊपर ना किया जाए। अगर करेंगे तो वो अल्टीमेटली आवाम पे या ग्राइंडिंग चार्जेस के अंदर उसका इफेक्ट आएगा। आसिम साहब, हमारे साथ हमारे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर भी मौजूद हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी इमरान। समझ चूँकि आसिम साहब की मैंने पूरी डिटेल गुफ्तगू सुनी है। इस वक्त सारा बोझ जो है वो सार्फिन पर ही आ रहा है, जिसमें फ़ी केजी आटा जो है वो 8 रुपये किलो भर जाएगा। चूँकि टैक्स जो है अगर फार्मूला देखा जाए विद होल्डिंग टैक्स का तो 106 रुपये फाइलर पर टैक्स लगने जा रहा है और 186 रुपये जो है नॉन फाइलर पर। जो नॉन फाइलर रिटेलर और होलसेल मार्केट में लोग बैठे हुए हैं, अगर वो आटा बेचेंगे तो वो 186 रुपये उनको पड़ेगा, और अगर रिटेलर को जो फाइलर होगा उसको 106 रुपये टैक्स लगेगा, जिसकी सारा जितना भी अजाफी बोझ है वो आपकी मेरी तमाम लोगों की जेबों से पूरा किया जाएगा। अब ये तमाम जो पैसे हैं, जैसा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से 900 रुपये जो 10 किलो आटे का थैला है उसका रेट मुकर्रर कर दिया गया है, तो अगर ये टैक्स लग जाता है और इनकी बात नहीं मानी जाती, मिलें बंद रहती हैं, तो 990 रुपये का 10 किलो आटे का थैला हो जाएगा। और इससे जो है मार्केट में ये तो वो विद होल्डिंग टैक्स है कि जो लग जाएगा और हो जाएगा, और उसके बाद 1000 से ऊपर ये थैला चला जाएगा। और यही सूरत हाल जो है पूरे पंजाब में और पाकिस्तान में होगी। मेरा आसिम साहब से ये सवाल है कि जब ये विद होल्डिंग टैक्स लगा तो उसके बाद क्या आप रोज़ाना वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासिन के साथ बात करते हैं, उनके साथ उनके स्टेक होल्डर बने हुए हैं, आप फेडरल गवर्नमेंट के साथ लाइन में रहते हैं, कोई बंदा आपकी बात सुनने को तैयार है या नहीं है? और ये खुलकर बताएं कि तमाम जितना भी ये जो पैसों का बोझ है, ये अजाफी बोझ जो है आम बंदे की जेब से जाएगा। नहीं कि बिलाल यासीन साहब का जो सूबाई मिनिस्टर हैं, एफबीआर के साथ कोई कंसर्न नहीं है। ये तो वफाक की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये टैक्स आयद किया गया, लिहाजा वफाक को हमने जिस दिन ये फाइनेंस एक्ट आया उसी दिन हमने एक तहरीरी अपना जो ये सारी एनॉमली थी लिख के भिजवा दी कि ये ओवर हुआ है। हमेशा से फ्लोर मिल्स इस विद होल्डिंग एजेंट होने से एग्जेम्पशन तो रही है, और उनकी जो आगे से होलसेल डीलर थे उनकी भी एग्जेम्पशन रही है। ये पहली दफा है कि ऊपर अपना विद होल्डिंग एजेंट बनाया गया इस जो बजट है उसके अंदर। ये एनॉमली है तो किया जाए, लेकिन क्योंकि उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स, कोई जवाब नहीं आया और अब तक एग्जेम्पशन नहीं मिली, ये वजह है कि हम मजबूरन हड़ताल पे जा रहे हैं। और आज के दिन हमने वॉचिंग बंद की है और कल से हमारी तमाम पाकिस्तान के मिल ग्राइंडिंग नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ रज़ा साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और हमारे नुमाइंदगान इमरान अकबर और जाहिद आबिद आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।
ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر پریس کلب میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور اس کے چچا یہ دونوں جس طریقے سے اس ملک پہ قابض ہوئے اور مسلط کیے گئے، اور آج اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ بجلی میں انہوں نے پوری عوام کی، پاکستان کی پوری عوام کی چیخیں نکال دی ہیں۔ دیکھیں 80% لوگ جو ہیں وہ ان کی آمدن 30,000 سے کم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غربت کی نچلی لکیر پہ تقریباً 20 کروڑ پاکستانی وہ اس وقت ہیں جو کہ غربت کی نچلی لکیر سے بھی نیچے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جو بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا ہے، اور انہوں نے جو خاص ایک کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ تقریباً 30,26,000 صارفین کو پروٹیکٹڈ صارفین کو نکال کے نان پروٹیکٹڈ میں ڈال دیا، صرف 2 یونٹ، یعنی 298 یونٹ اور 301 یونٹ، اس کا 198 اور 201 یونٹ، 3 یونٹ کی وجہ سے انہوں نے 3,26,000 صارفین کو انہوں نے نان پروٹیکٹڈ میں ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد جو آج حال ہو رہا ہے، ہم تو پہلے دن سے یہ کہتے تھے کہ انہوں نے مختلف شعبوں میں جس طرح یہ بربادی کر رہے ہیں، انہوں نے اس ملک کی عوام کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور 3,000 سے جو بل ہے وہ 8,000 تک پہنچ گیا ہے، اور اس وقت لوگ خودکشی پہ مجبور ہو گیا ہے، جو بلنگ اس وقت لوگوں کو گھروں میں آ رہی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو نیا ڈرامہ انہوں نے کیا ہے لوگ یہ بچ پائیں گے؟ اب سولر کا انہوں نے ایک نیا ڈرامہ کیا ہے کہ سولر میں بھی انہوں نے اس کو فائلر اور نان فائلر کو ڈال دیا ہے۔ تو اب سولر میں پاک پتن کا آدمی، میاں والی کا آدمی، رحیم یار خان کا ایک صارف ہے، وہ تو غریب لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، وہ فائلر اور نان فائلر میں کہاں آئیں گے؟ یعنی یہ لوگوں کو چکر دے رہے ہیں۔ عام لوگ نے سولر کی پلیٹیں لگائی ہوئی ہیں، یہ ڈیلی ٹیرف کھیل رہے ہیں، اور انہوں نے لوگوں کو چکر دے کے، عوام کو چکر دے کے، کل پرائم منسٹر نے ایک پریس کانفرنس کی کہ ہم 50 ارب روپے کی سبسڈائز کریں گے۔ دیکھیں جی اس کو کیسے کریں گے، اس کا کوئی طریقہ بتائیں۔ یعنی لوگوں کو ہر روز ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دینا نئی باتیں کر کے۔ تو بین الاقوامی ہوائی سفر کے ٹکٹس پر 150% ٹیکس میں اضافے کا معاملہ، انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کا وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو خط، ایاٹا کا حکومت سے ہوائی سفر پر ٹیکس اضافے کو فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ متن میں کہا کہ ٹیکس ہوائی سفر اور سیاحت میں کمی ہوگی۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بین الاقوامی ہوائی سفر کے ٹکٹس پر 150% ٹیکس میں اضافے کا یہ معاملہ ہے، اور انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کا وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو خط بھی لکھا گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں، محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی اپڈیٹ کیجیے۔ جی، بین الاقوامی ہوائی سفر کے ٹکٹس پہ ٹیکس پہ اضافے کے معاملے پر ایاٹا منظر عام پہ آ گیا ہے، جس میں جو خط وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو لکھا گیا ہے وہ دنیا میڈیا گروپ اس کو منظر عام پہ لیا ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ حکومت سے ہوائی سفر پر ٹیکس اضافے کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا ہاتھ کے متن میں کہ پاکستان میں حالیہ بجٹ میں اچانک بین الاقوامی ہوائی سفر کے ٹکٹس پر ٹیکس 150% تک اضافہ کیا گیا۔ اس عمل سے پاکستان کے لیے ہوائی سفر اور سیاحت میں کمی ہوگی، جبکہ خط میں یہ بھی کہا گیا ٹکٹس پہ کہ ٹیکس میں اضافے سے قبل تمام اسٹیک ہولڈرز کو چند ماہ قبل اعتماد میں لینا لازم ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ فضائی سفر کے ٹکٹس پہ اجرت میں ٹیکس بڑھانے کے فیصلے کو حکومت پاکستان فوری طور پہ واپس لے۔ ایاٹا کا یہ بھی مطالبہ ہے، جبکہ ٹیکس شرح بڑھنے سے ٹریول ایجنٹس اور ایئر لائن کا کاروبار بھی متاثر ہوگا، خط کے متن میں یہ بھی کہا گیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹیکس میں اچانک اضافے سے عالمی سول ایویشن اتھارٹی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ علی۔ مہنگی بجلی اور ناقابل برداشت ٹیکسز، صارفین میں شمسی توانائی کا رجحان بڑھنے لگا ہے۔ صارفین کے سولر پر جانے اور بیشتر انڈسٹری بند ہونے سے بجلی کی طلب میں کمی کی گئی۔ گزشتہ سال ماہ جولائی میں بجلی کی طلب 5700 سے
5100 मेगावाट से ज़ायद थी। ज़राए के मुताबिक रवां साल जुलाई में ताहाल बिजली की तलब 4500 मेगावाट तक महदूद हो चुकी है। आपको बताया जा रहा है कि महंगी बिजली के बाइस नाकाबिले बर्दाश्त टैक्सेस लगाए गए हैं। सार्फिन में शमसी तवानाई का रुझान भी बढ़ने लगा है।